بہت پرانی بات ہے۔ شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھیں اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم اور پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے، اور جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے، آج نہیں تو شاید کل اپنے اعمال کی گٹھڑی کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر کے عالم بقا میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری غمگینی کا سبب یہی چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے بیک زبان کہنے لگے، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے کہ بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میں میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے کو گھماتے رہے تو یقین مانو اسی میں تمہاری بہتری ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان، میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اسی بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون شخص بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دیکھ کر کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پھر ان کے باپ نے کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور بعافیت واپس آؤ گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے
لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات کی آمد و رفت تھی۔ یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہی امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو چکی کا مالک بن جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اور چل رہے تھے کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور چکی بھی ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اور جو چیز ان کے سامنے تھی وہ شہر کا لمبا سفر ہے جس کے لیے انہیں بس چلتے رہنا ہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ چلتے چلتے تھک گئے۔ اچانک انہیں دور سے ایک سایہ دار اور آرام کی جگہ دکھائی دی، اس لیے منجلے بھائی نے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آرام کا وقت ہے، میرے خیال سے کچھ کھا پی لیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے بدن کی باقی ماندہ طاقت بھی جاتی رہے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی تجویز مان لی اور اپنے گدھوں سے کھانے کا سامان اتارنے لگے۔ اتنے میں اچانک بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، رستے میں اس کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے تمام پانی بہہ گیا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، تم نے بڑی لاپرواہی سے کام لیا ہے، اب تو ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے آؤ بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا، پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پانی کی تلاش کریں۔ بڑے بھائی نے کہا، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی چاہیے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا پکائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا تو کہا، مشکل اور اہم کام لکڑیاں جمع کرنا ہے، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا، اگر لکڑیاں نہ ہوئیں تو ہم کھانا نہ پکا سکیں گے۔ یہ کہہ کر بڑا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیاں لانے کے لیے چل پڑا، لیکن منجلے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہاڑ کھودنا ہوگا اور اس میں سے لکڑی نکالی جائے۔ میرے خیال سے مشکل کام کھانا پکانا ہے، اگر لکڑی اور پانی موجود ہوں اور پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ منجلے بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اور اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چل پڑا۔ اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ چھوٹا بھائی جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔ اس نے پہاڑی سلسلے کے چند ٹیلے عبور کیے، لیکن جتنا بھی آگے گیا اسے پانی کا وجود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پانی ہی نہ ملے اور اس کے بھائی پیاس سے جان دے دیں اور اسی طرح ہمارا سفر یہیں تمام ہو جائے۔ پھر ہم نہ تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے چلنے اور فر فر کی آواز پر دھیان دے۔ ممکن ہے اسے پانی نظر آئے یا اس کے چلنے کی آواز سنائی دے۔ ادھر ادھر پھرنے سے اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑی سلسلوں میں پھرنے لگا۔ وہ اسی طرح چل رہا تھا کہ اسے دور سے پانی کے قطرے کے ٹپکنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور اس کے آواز کے تعقب میں چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا کہ پانی کے چشمے پر پہنچ گیا۔ چشمے کا پانی بہت ہی کم تھا۔ بہرحال وہ نہایت احتیاط سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے مشکیزہ بھرا اور واپس چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک پتھر کو پھلانگتے ہوئے پھسلا اور چاروں شانے چت گر پڑا، جس سے اس کے ہاتھ اور بازو شدید زخمی ہو گئے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا اور سب سے پہلے مشکیزے کو دیکھا جو ابھی تک صحیح سلامت تھا، اس لیے خوش ہوا اور اپنے زخموں کو بھی نہ سہلایا اور آگے چل دیا تاکہ جلد سے جلد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائے۔ جب چھوٹا بھائی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں بڑے بھائی سوئے ہوئے ہیں، ایک ایسی نیند میں کہ گویا 7 بادشاہوں کو خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی۔
اس نے اخروٹوں کی تھیلی بھی کھولی ہوئی تھی، اس لیے چھلکے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ چھوٹے بھائی نے انہیں بیدار کیا۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوئے، مشکیزے کو دیکھ کر اس پر پل پڑے اور غٹا غٹ پانی پینے لگے۔ جب وہ سیر ہو گئے تو اعتراض کرنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں رہے ہو؟ جب ہم پیاس اور تھکاوٹ سے مجبور ہو گئے تو سو گئے۔ اگرچہ تم نے مشکیزہ اٹھا لیا تھا، لیکن اصل میں سیر و سیاحت کرتے رہے ہوگے۔ دوسرے بھائی نے کہا، افسوس، پانی کے لیے میں خود جاتا تو صاف اور پاکیزہ پانی لاتا اور اتنی دیر بھی نہ لگاتا، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارا کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے جی میں جو کچھ آیا اپنی اپنی کہتے رہے اور چھوٹا بھائی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پکایا اور کھانے کے بعد اپنا سامان سمیٹا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ تینوں بھائی تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے آخر کار شہر بغداد میں پہنچ ہی گئے۔ چھوٹے بھائی نے جوں ہی شہر میں قدم رکھا تو کہنے لگا، میں تو سب سے پہلے اپنے والد کے دوست کے پاس جاؤں گا اور اسے والد کا پیغام پہنچاؤں گا۔ منجلے بھائی نے کہا، ابھی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، سالن تو نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم کل اور پرسوں تک اسی شہر میں ہیں، ابھی تو تھکاوٹ سے ہمارا بدن چور ہے، اس لیے میں تو پورا دن آج آرام کروں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو ضرور جاتا، لیکن اس وقت مجھے آرام کرنا ہے اور اس کے بعد بازار جا کر کچھ خریدوں گا۔ آخر کئی سالوں سے میری یہ خواہش تھی کہ ایک جوڑا خوبصورت جوتے خریدوں۔ اگر میں اب جوتے نہ خرید سکا تو شاید مجھے پھر کبھی موقع نہ ملے گا۔ اگر میں کل اپنے باپ کے دوست کے پاس نہ جا سکا تو پرسوں ضرور ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صرف چھوٹا بھائی ہی رہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے پہلے روانہ ہو اور باپ کا پیغام اس کے دوست کو پہنچائے اور اس سے حلال روزی کمانے کے لیے ذرائع دریافت کرے۔ منجلا بھائی دوسرے دن صبح اپنے باپ کے دوست کے پاس اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا، میرے خاوند کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے حکیم سے نسخہ لایا تھا، اب وہ عطار کی دکان سے دوا لینے گیا ہے، اگر وہ ظہر تک لوٹ آیا تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ منجلا بھائی نہایت بے صبری اور جلد بازی میں تھا، اس لیے کہنے لگا، اس شہر میں میرے اور بھی کئی کام ہیں، آج نہیں تو یقیناً کل تک ملاقات ہو جائے گی، اس لیے میں جاتا ہوں اور کل طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس نے یہی کہا اور اپنے بھائیوں کے پاس سرائے میں آ گیا۔ دوسری طرف بڑا بھائی جوتے خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ جوتے خریدنے کے لیے بازار پہنچا تو جوتوں کے مول تول پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس رقم کم ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے لگا اور اپنی مجبوری ان سے بیان کی، لیکن اس کے بھائی بھی اس کی طرح خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سر جھکائے اور کچھ نہ کہا۔ بڑا بھائی جب اپنے بھائیوں سے نا امید ہو گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو مجھے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کرنی پڑے گی تاکہ جوتے خرید سکوں۔ پھر وہ دوبارہ بازار گیا اور اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر کے اپنے پسندیدہ جوتے خرید لیے۔ ادھر طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ منجلا بھائی اپنے باپ کے دوست کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی انتظار کے بعد اسے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا ہے، اس لیے منجلے بھائی کے سفر کا تیسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ اب تینوں بھائی سرائے میں بیٹھے تھے تاکہ اگلے دن واپسی کا سفر کریں، اس لیے طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور شہر میں جو کچھ دیکھا اور سنا ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی نے کہا، اب ہمارے لیے کون سا کام باقی رہ گیا ہے؟ منجلے بھائی نے کہا، میرے ذمہ جو کام تھا میں نے پورا کر لیا، صرف اپنے باپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ باپ کا دوست سفر پر گیا ہوا ہے اور اب میرا کوئی کام باقی نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، اگر مجھ سے پوچھو تو میرا بھی کوئی کام نہیں ہے جسے میں پورا کروں، میں تو یہاں صرف جوتے خریدنے آیا تھا جو کہ میں نے خرید لیے ہیں اور اخروٹوں کی تھیلی بھی فروخت کر دی ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے اور میں یہ کام کل انجام دے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ہمیں کل صبح روانہ ہو جانا چاہیے، تمہیں یاد ہوگا کہ باپ نے کہا تھا اگر تم لوگ دیر سے لوٹے تو شاید مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ بڑا بھائی تو ایسی باتیں سننے کا منتظر تھا، اس لیے خوش ہوا اور کہا، اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا، اس لیے اگر باپ نے پوچھا تو کہہ دوں گا کہ میرا پہلا اور ضروری کام پیغام پہنچانا تھا، لیکن دیر ہو گئی تھی اور تمہارا دوست سفر پر چلا گیا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جلد واپس آؤں اور گھر پہنچوں۔ دوسرے دن صبح جب تینوں بھائی اٹھے تو اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بڑا بھائی کچھ زیادہ خوش تھا، وہ اپنی ہر بات کے ساتھ کہتا،
کہ یقیناً باپ میری عقل و سمجھ کی داد دے گا، اور میرے مقابلے میں تم نے جو کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے تو اخروٹوں کو چھوا تک نہیں۔ البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے چند اخروٹ کھائے ہیں اور اپنا جی بہلایا ہے، لیکن میں نے تو ان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں فروخت کر کے جوتے خریدے ہیں۔ حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسا ہی کرتے اور کامیابی سے لوٹتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب سے منہ میں انگلیاں دے دیں اور کہا، ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا اور میں نے بھی ایسا کیوں نہ کیا۔ یقیناً باپ تمہاری عقل مندی کی بدولت تمہیں چکی کا مالک بنا دے گا اور ہمیں وہاں بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ تینوں بھائی اپنی اپنی باتوں میں سرگرم تھے اور آخرکار اپنے گاؤں اور گھر پہنچ گئے۔ جب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باپ نے کہا، میرے بیٹو، اب جاؤ اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو اور کچھ دیر آرام کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تینوں بھائی چلے گئے اور نہا دھو کر صاف اور اجلے کپڑے پہن کر کھانا کھایا اور تازہ دم ہو گئے۔ تب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ سفر کے واقعات اور حالات بتائیں۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب باری باری اپنا واقعہ بیان کرو جو اس سفر میں تمہیں پیش آیا۔ ہر ایک بیٹے نے پیاز سے لے کر لہسن تک اپنی اپنی سرگزشت بیان کی۔ بوڑھے باپ نے ہر بیٹے کی باتیں نہایت غور سے سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میرے بعد تمہارا چھوٹا بھائی اس قابل ہے کہ چکی کے پہیے کو گھماتا رہے۔ منجلے بھائی نے اپنے باپ کے فیصلے پر اعتراض کیا، لیکن بوڑھے باپ نے گہرا سانس لیا اور کہا، میرے فیصلے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تم راستے میں بھوک اور پیاس سے نڈال تھے تو سب سے مشکل کام کی انجام دہی کے لیے تمہارا چھوٹا بھائی ہی کمر بستہ ہوا تھا اور پانی کی تلاش میں نکلا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود مشکیزہ بھر کر لایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے جو امانت اسے دی تھی اس نے اس کی اچھی طرح سے حفاظت کی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخروٹوں کو کھا لینا یا انہیں بیچ دینا۔ اور تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض احسن طریقے سے نبھایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہی یعنی پہلی فرصت میں میرا پیغام میرے دوست کو پہنچایا اور اس سے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے طریقے دریافت کیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کو اپنی غیر منقولہ جائیداد یعنی اس چکی کا مالک بنا رہا ہوں۔ یہ اس قابل ہے کہ سخت اور مشکل کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس چکی کے پہیے کو اچھی طرح گھمائے گا، لوگوں کی ایمانتیں یعنی گندم اور آٹے کی حفاظت کرے گا اور اس میں خیانت نہ کرے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ اپنے گاہکوں سے جو وعدہ کرے گا اسے اچھی طرح نبھائے گا۔ اس لیے کوئی بھی شخص اس پر بدعہدی یا بددیانتی کا الزام عائد نہ کر سکے گا۔ اس لیے آج کے بعد یہی اس چکی کا مالک ہے۔ باپ نے گہرا سانس لیا اور دوسرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بے خطر کہہ سکتے ہو۔ کیا اس چکی کا حق تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے یا نہیں؟ بڑے اور منجلے بھائی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے بدستور خاموش کھڑے رہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی کارکردگی پر تحسین کرنے لگے۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی کئی سال تک چکی کے پہیے گھماتا رہا اور عمر بھر لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ وہ کئی سال اس فانی دنیا میں رہا اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اس کی دیانت داری